جب تک آدم اور حوا کا دیکھنے کا طریقہ کار خدا کے مطابق تھا تو میرے عزیزوں ان کے بدن پر کوئی دکھ بھی نہ تھا، کوئی روگ بھی نہ تھا، انہیں کوئی بھی کسی قسم کی مشقت نہ کرنی پڑتی تھی۔ کب؟ جب انہوں نے میرے عزیز بہن بھائیوں آنکھوں کو اس درخت پر نہیں لگایا تھا جس کی بابل خدا نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا، نہ تو اسے کھانا نہ اسے چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ جس طرح آج ہمارے بزرگ اپنے نوجوان بیٹوں کو کہتے پتر گٹکا نہ کھائیں دانت خراب ہو جائیں گے، کہتے پتر گٹکا نہ کھائیں منہ سوراخ ہو جائیں گے، بیٹا شراب نہ پیویں گردے فیل ہو جائیں گے، بیٹا اور کوئی غلط چیز بدن میں مت اتاریں، اگر کسی ملک میں جا رہا ہے یا اس ملک میں ہمارے سامنے ہے، دوستوں میں بیٹھ اٹھ ہم تجھے منع نہیں کرتے۔ جس طرح آج میں اور آپ وہاں پر عدن میں خدا باپ آدم اور حوا کو منع کر رہا ہے، میں تمہیں ہر درخت کا پھل کھانے کے لیے دیتا ہوں، بے روک ٹوک کھاؤ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جس طرح آج ہم اپنے بچوں کے لیے جب چھوٹے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں اچھا سا اچھا پھل دودھ ایسی چیزیں جو ہے وہ گھر میں بچے کو دکھائی جائیں، مگر یاد رکھیں کہ بیٹوں کا ایک بچوں کا یہ بھی دور آتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں باہر جا کر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر دوست معذرت کے ساتھ ابلیس کا کام کرتے ہیں، جس طرح ابلیس یہاں پر کام کر رہا ہے۔ تیسرے باب کی چوتھی آیت میں پڑھوں گا ذرا آپ کے لیے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ سانپ کہہ رہا ہے عورت سے نہیں بھائی یہ اگر کھا لو گے تو تم مرو گے تھوڑی نا۔ دوست آج دوستوں سے کہتے ہیں نہیں بھائی تیرا بدن خراب نہیں ہوگا، پہلے مفت پلائیں گے پھر وہ جو اپنی سیلری سے بیچارہ لے لے کر پیے گا، اور جب اتنا مجبور رہے گا تو پھر اپنے دوستوں کو خود پلانا شروع کر دے گا۔ خدا آدم اور حوا کو منع کر رہا تھا کہ بھائی یہ چیزیں اگر تم یہ چیز کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں میرے عزیزوں جو نوجوان اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، جس طرح آدم اور حوا نے خدا کی نہیں سنی، حالانکہ خدا آتا کلام کرتا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر بتاتا رہتا آدم چل جانوروں کے نام رکھ لے یار، آدم اس بار یہ کام کر لے، اس بار وہ کام کر لے، اختیار دیتا تھا خدا آدم کو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج بھی ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ایسی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ 35 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں بواسیر، بلڈ پریشر، شوگر کے مریض بن رہے ہیں، کہ تو انہوں نے ایسی دکانیں دیکھ لی ہیں، انہوں نے ایسے اڈے دیکھ لیے ہیں جو ان کے بدنوں کو صحت نہیں بلکہ اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، انہوں نے ایسے اڈے دیکھ لیے ہیں۔ شاید ان کے بڑے جو ان کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے دکھا دیے ہیں، یا کوئی بڑے دوست بزرگ انہوں نے دکھا دیے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ یہ نوجوان اچھا کماتا ہے، چلو کیوں نہ میں بھی اس کو اسی جگہ پر لے چلوں، اور اگر وہ بچہ کہتا نا
ایسے تسی من لے تے آئے ہو، ایسے خوراک میرے بدن کو خراب کر دے گی. مگر وہ کیا کہے گا؟ یہ جو میں نے بات پڑھی ہے. تب سانپ نے عورت سے کہا نہ تم ہرگز نہ مرو گے، کھاؤ بھائی، خوب کھاؤ اسے، تم ہرگز نہ مرو گے. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج یہ دیکھنے کا عمل اگر میرا اور آپ کا ٹھیک ہے تو ہم رسوا نہیں ہوں گے. اگر دیکھنے کا عمل میرا اور آپ کا ٹھیک ہے تو کلام کرا پورا بدن روشن رہے گا، اور یہ کہنے والا خدا کا بیٹا یسوع ہے. ایسے کام کرو، ایسے چیزوں کو دیکھو جس سے آپ کا بدن روشن ہوتا ہے. اب آنکھیں دیکھتی ہیں اور ڈائریکٹ وہ دل سے بات کرتی ہے. دل جو ہے وہ دماغ پر لے کر آتا ہے، دماغ جو ہے وہ آرڈر جاری کرتا ہے. دیکھیں آرڈر والے کامیاب خبر. اب آرڈر کرتا ہے دماغ، چلو بھائی ہاتھوں کو توڑو، بھائی ٹانگوں کو، چلو بھائی وہاں پر چلے جہاں پر بربادی کا سامان ملتا ہے. چلو بھائی آج اس درخت کے پاس چلے جس درخت کی بابت تمہارے ماں باپ نے منع کیا کہ بیٹا جہاں جو درخت لگا ہوا ہے یہ تیری جوانی کو برباد کر دے گا، یہ تیری جوانی کو تباہ کر دے گا، یہاں تک کہ تیری نسل بھی ٹھیک پیدا نہیں ہوگی. آج ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی آنکھ کو درست رکھیں میرے بہن بھائی، اپنی آنکھ کو درست رکھیں. اور میرے عزیزوں ایک اور بھی بات شیئر کرتا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں مگر دل کے اندر میرے عزیزوں یہ باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی ایسی گھر میں زبردست چیز جو آپ کسی کے گھر میں دیکھ لیتے ہو، آپ کی آنکھیں وہاں جا کر دیکھتی ہیں، خواہش کرتی ہیں کہ یہ چیز میرے گھر میں بھی ہو، میرے گھر میں بھی آئے. کوئی بھی قیمتی چیز آپ دیکھ لیتے ہو اور میرے عزیزوں پھر وہ عمل شروع ہوتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سے بات کرتی ہیں، اور دل کہتا ہے دماغ کو ہاں بھائی کیا کیا جائے، اس چیز کو لینے کے لیے کیا کیا جائے. دل اور دماغ مشورہ کرتے ہیں. دل کہتا ہے چلو پھر قرض اٹھا لیا جائے، چلو پھر قرض اٹھا لیا جائے. نہیں میرے عزیزوں، آپ اس بات کو دل سے دماغ تک لائیں مگر دماغ کو آپ روشن رکھیں. کہے نہیں جب میرے خدا نے چاہا تو یہ گھر میں میرے بھی ہوگا. جب میرے خدا نے مجھے طاقت ہمت دی. اور کوئی انسان اگر ایسی چیز گھر میں لے آتا ہے قیمتی، میں کہتا ہوں قسطوں پر یا سود اٹھا کر یا کوئی قرض ورض لے کر، تو بعد میں کیا رہتا ہے، جب وہ دے نہیں پاتا تو بدن بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدن بلڈ پریشر کا مریض بننا شروع ہو جاتا ہے. جب قرض آ کر دروازے پر دستخط دیتا ہے اس وقت یہ روشن بدن بجھنا شروع ہو جاتا ہے، بجھنا شروع ہو جاتا ہے. سوچ سوچ کر اب کس طرح یہ قرض اتاروں، کس طرح یہ چیز دوں واپس. اپنی آنکھ کو کہیں بھی نکلتے ہو، شادی بیاہ میں جاتے ہو، مال میں جاتے ہو، سوچنے کا عمل اپنی زندگی سے مت جدا کرو. سوچو اس بات کو، کیا میری سیلری، میرا اتنا مال دولت ہے کہ اتنی قیمتی چیز اگر میں خرید لیتا ہوں اس مہینے تو فیس کا عمل، بجلی کا بل کا عمل، گیس کے بل کا عمل اور شادی بیاہ کے خرچے خراج جو ہیں کیا میں اس مہینے پورے کر سکوں گا، کر سکوں گی. جب آپ اس طرح مشورہ کرتے ہو نا میرے عزیزوں تو آپ دل پر غالب آ جاتے ہو. آپ دل پر غالب آ جاتے ہو کہ نہیں بھائی تیرے لیے تو کہا گیا کہ تو ہیلے باز ہے، تیرے لیے کہا گیا تو بے قابو ہے، مگر میں نے
میرے دماغ میں ہے اور وہی تجھے قابو رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی تجھے قابو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ بولو گے نہیں، آپ اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو جب مانو گے تو یقین مانو آپ کا بدن روشن رہے گا، آپ تندرست رہیں گے، آپ شادمان رہیں گے، آپ بڑی جوانی میں بیماریوں کا ڈھیر نہیں بنیں گے، آنکھیں نہ دھندلائیں گی بلکہ یہ آنکھیں روشن رہیں گی۔ اگر کسی چیز کی خواہش اٹھتی ہے تو پہلے بیٹھ کر مشورہ کریں، کسی سے نہیں، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے۔ یاد رکھیں جو ایسا عمل اپنی زندگی میں رکھتے ہیں نا کہ اگر میں اتنے پیسوں کی یہ چیز اٹھاتا ہوں، لے آتا ہوں تو باقی میرے پاس کچھ پیچھے نہیں بچتا، کچن کے لیے، بچوں کی فیس کے لیے، ایسے سارے معاملے کی دوسروں کے لیے۔ تو میرے عزیزو، آپ جینا سیکھ گئے ہیں، آپ مسیح کو جان گئے ہیں، آپ اپنے بدن کو روشن کرنا جان گئے ہیں کہ میرا بدن کس طرح روشن رہے گا۔ ہاں، جب یہ بدن روشن رہے گا تو میں شاید یہ اگلے سال چیز پا سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہ سال میں نے لے لی، بیمار پڑ گیا تو پھر میں اور بیمار پڑتا جاؤں گا، بیمار ہوتا جاؤں گا۔ اور تمہیں پتہ ہے بیماری جب پھر بدن چاہ جائے تو پھر گولیاں کھا کے کاٹ دیں باہر، وہ نہیں نکلتی، ڈرپا لگا لو آ کے کٹ دیں باہر، نہیں نکلتی۔ یاد رکھیں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے میرے چیزوں اس زمین پر۔ کبھی بھی ایسی کوئی چیز دیکھتے ہو ہوا کی طرح خواہش مت کرو۔ حالانکہ کلام اب ہمیں سمجھا رہا ہے، وہاں خدا نے سمجھاتا تھا آدم کے اندر، عورت اور آدم کوئی ایسا عمل مت کرنا جس سے تمہارے بدن پر دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ایسا کوئی عمل مت کرنا۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، جب انسان ایسے غلط چیزوں کو اپنے بدن میں اتارتا ہے تو خدا نہ خواستہ کہیں اس کا کوئی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے تو پھر پتہ جا کے آنکھیں کہاں کھلتی ہیں۔ آئے اس بات کو ذرا پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرے باب کی 7ویں آیت پڑھیے گا جی، پیدائش تیسرے باب کی 7ویں آیت۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ آمین۔ سنا آپ نے، انہیں پتا چلا، ان کی آنکھیں کھل گئی پھل کھانے کے بعد، غلط چیز بدن میں اتارنے کے بعد انسان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں معذرت کے ساتھ جب وہ تھانے اور کچہریوں میں ہوتا ہے۔ وہ یار کہ میں گھر بیٹھا ہوں، پھر سارا کچھ اتر جاتا ہے، پھر وہ سارا کچھ اتر جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں نا۔ پھر جیسے آدم اور حوا کی یہاں آنکھیں کھلی ہے، یہ کیا کر دیا ہم نے؟ ایسی بابت تو خدا نے منع کیا تھا، یہ کیا کر دیا؟ پھر ماں اور باپ تھانے میں کھڑے ہو کر کہتے تیرے پتر کیا سینے نام کیا کرا، تیرے کیا سینے آج تو آج دوستہ تو دور رہا کر۔ یہاں پر انسان کو اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت نہیں پتا کہ میں کس مقام پر رہ رہا ہوں، میرا رتبہ کیا ہے اور کس کی بات مان رہا ہے؟ ایک جانور کی بات مان رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کی سہیلی کوئی ایسی چیز کے لیے آپ کو اسکاتا ہے تو یاد رکھیں معذرت کے ساتھ اور اس کے اندر سانپ کام کر رہا ہے، اور اس کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے۔ سمجھ آئے آپ؟ اس بات کی اس وقت سمجھ ہونی چاہیے آپ کو۔ اب آنکھیں نہیں کھلتی معذرت کے ساتھ، جب بیماری اندر داخل ہو جائے تو پھر سر کھلتا ہے، کبھی پیٹ کھلتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی چکر آ کے انسان گر جاتا ہے، ٹانگیں کھل جاتی ہیں، انسان کی ٹانگوں پر چوٹ، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کبھی بھی میرے عزیزوں جو کچھ دیکھتے ہو فوراً سے اسے اپنانے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس بات کو دعا میں رکھو اور اپنے خدا سے مشورہ کرو تاکہ آپ کا بدن جو ہے
وہ روشن رہے، آپ کا بدن شادمان رہے، آپ جب تک روئے زمین پر رہیں آپ تندرست رہیں، آپ بیماریوں کا ڈھیر نہ بنیں۔ کلام اقدس بتا رہا ہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں، لکھا ہے 7ویں آیت میں، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب پتہ چلا کہ بدن کے تمام ہڈیاں جوڑ ان میں درد آ چکا ہے، تکلیفیں آ چکی ہیں، اس وقت آنکھیں کھلیں۔ تو یہ دیکھنے کا عمل میرے عزیز بہن بھائیوں ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا سارا بدن کیا رہے؟ روشن رہے۔ یہاں پر ہر ایک چیز کا اختیار ملا ہوا تھا۔ آج ماں باپ اس وقت اپنے بچے کے روپے پیسے بند کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اے ان غلط خراب کھانا لگ گیا، اے ان غلط چیزاں نال دوستی لانا لگ گیا۔ اسی طرح خدا نے کیا، ان کے لیے وہ دروازے بند کر دیے جہاں پر انہیں اختیار بھی بخشا تھا، جہاں پر ان کے بدنوں پر کوئی دکھ اور کوئی روگ نہ تھا، کوئی درد نہ تھا ان کی زندگی میں۔ خدا نے کیا کیا؟ ان کے لیے وہ دروازوں کو بند کر دیا۔ آج میرے عزیزوں ہم کبھی کوئی ایسی خواہش نہ کریں، کوئی چیز دیکھ کر لازمی اپنا والیٹ دیکھیں، اپنا پرس دیکھیں، اپنا بینک بیلنس دیکھیں اور اس کے بعد اس چیزوں کے لیے خواہش کریں، ارادہ دیکھیں ضرور، دیکھیں ضرور، کوئی بھی چیز آپ جاتے ہو کہیں بھی آپ دیکھو ضرور۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بھائی کے طور پر سنا رہا آپ کو۔ میرے تیسرے نمبر پر بھائی تھا، اس کی شادی تھی اور میری مسز نے جو شادی کے کپڑے تھے وہ پہنے ہوئے تھے، تو میری چھوٹی بھابھی ہے، اس نے کہا بھابھی تو تے پرانے کپڑے پا لینے، اے تیرے پرانے کپڑے نظر آ رہے ہیں، اے شادی والے نہیں سن۔ تو دوسری میری پر جائے گئی کہ نا بھابھی اگر پرانے کپڑے پاندی بھی ہے تو بھابھی نے جگہ بھی تو لی ہے نا۔ ہیلیلویا۔ یاد رکھو معذرت کے ساتھ ہمارے مسیح گھرانوں خاندانوں میں اگر آج ہمارے لائق نشہ اور یہ میرے عزیزوں یہ جو پہننے کا عمل ہے، یہ چیزیں ہمارے حالات بہت کمزور کر دیتی ہیں، ہمیں مجبور کرتی ہیں لون پر، قرضوں پر، سود پر۔ میں تو اکثر بیٹیوں بہنوں سے کہتا ہوں جب مجھ سے تعلیم لینے آتی ہے تو میں کہتا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ پرانے کپڑے پہنو، خدا نے آپ کو اچھی شکل صورت دی ہے، یقین جانے آپ اس میں اچھے نظر آؤ۔ کوئی بات کرتا ہے آپ کا دل دکھاتا ہے تو کلام میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم خوش ہونا، ہلیلویا، تم خوش ہونا جب تم ستائے جاؤ، جب تمہیں کوئی ناحق باتیں بولی جائیں۔ اپنے شوہر کی انکم دیکھیں، اپنی انکم دیکھیں اور ان آنکھوں کو ڈانٹیں جب کبھی کوئی ایسی خواہش کرتی ہے، تاکہ میرے عزیز بہن بھائیوں آپ صرف معذرت کے ساتھ کپڑے پہن کے روشن نظر نہ آؤ، آپ باطنی طور پر جو ہے وہ روشن نظر آؤ، اندر سے روشن نظر آؤ۔ یہ ہمارے خدا کا کہنا ہے، یہ ہمارے یسوع مسیح کا کہنا ہے۔ آئے ذرا قضا جب بنی اسرائیل میں قاضی فیصلے کیا کرتے تھے، ہاللویا، یہاں پر بھی ایک نوجوان ہے، یقین جانے خدا نے اتنی قوت سے، طاقت سے بھرا ہوا ہے اس بندے کو، دشمنوں کو ہزاروں کے ہزار تعداد سے مار دیتا ہے، اتنی خدا نے طاقت اسے دی ہے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کا منہ پھاڑ دیتا ہے، اتنی طاقت دی ہے، مگر اس آنکھوں کے عمل نے اس شخص کو یقین جانے اندھا کر دیا۔ اس نے آنکھوں کا استعمال درست نہیں کیا۔ ماں باپ کہتے تھے بیٹا وہ لوگ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہیں، بیٹا وہ تیرے لیے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، مگر بیٹا بار بار پھر بھی ان میں جاتا، بار بار پھر ان میں جاتا۔
بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب آپ اس معاشرے میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو ابلیس جو ہے جس طرح آدم کے ساتھ ہوا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہرگز آپ برا کام کر لو، ہرگز کچھ نہیں ہوگا، وہ آج ہمارے ارد گرد گھومتا ہے، ہمارے دل میں ایسی باتیں چلاتا ہے، نہیں کچھ نہیں ہوئے گا، فٹافٹ دے دوا میں بچوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہاں پر میں بتا رہا تھا خدا کے بندہ سمسون کے بارے میں آپ کو، میرے عزیز بہن بھائیو، خدا نے اسے خوبصورت بنایا تھا، خدا نے اسے یقین جانے پوری بائبل میں یہ زبردست سورما ہے، طاقت کے لحاظ سے، بدنی قوت کے لحاظ سے بڑا زبردست اور طاقتور سورما ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس پر دشمن چڑھا ہے، اسے گدھے کے جبڑے کی ہڈی نظر آئی، کلام مقدس مدرس نے ان ہڈی سے جو ہے ان لوگوں کو مار دیا، اس نے ان کو مار دیا، اتنی طاقت تھی اس کے پاس، وہ برچھا بالا تلواریں لے کر اس کے پیچھے آئے، مگر اس نے ایسی طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ عمل کر دیا جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جی پڑھیے گا ذرا میرے ساتھ بھائی، 16واں باب قضا، اس کی 18ویں آیت۔ پرانے نامہ میں سکھاسیوں کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آمین۔ یہ دیکھ کر، اس عورت کو دیکھ کر میرے عزیز بہن بھائیوں، اسے بیاہ کر لیا، اس سے اپنا لیا، مگر اس کے ماں باپ اسے بارہا منع کرتے رہے کہ بیٹا یہ لڑکی، یہ لوگ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ عورت بار بار اس سے پوچھتی رہی، بتا اپنی شاہزوری کا راز بتا۔ آخر کار اس نے بتا دیا۔ اس کا جو بدن روشن تھا، قوت سے بھرا ہوا تھا، دشمنوں کو مارنے کے لیے ہر وقت جو تیار رہتا تھا، کبھی یقین جانے آپ قضا کی کتاب پڑھے 13ویں باب سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سمسون نے دشمنوں کو پیٹ دکھائی ہو اور یہ آگے سے بھاگا ہو۔ جب بھی دشمن کھڑے ہوئے اس نے ان پر وار کیا اور جیتا ان سے، فتح پائی اس خدا کے بندہ نے۔ مگر میرے عزیزو، جب اس نے ایک دیکھ کر کسی غلط بیوی کا انتخاب کر لیا تو اسے بڑی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی پڑھیے گا ذرا اس کی 21ویں آیت بھائی۔ تب فلسطینیوں سے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی۔ آمین۔ سنا آپ نے، سمسون کی آنکھیں نکالی گئی اور اس کے بدن کو تاریخ کیا گیا۔ اس کا مطلب میرے عزیزو، جب انسان کی آنکھیں نکل جاتی ہیں تو پھر انسان دوسرے کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا، بلکہ اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو اس کے ہاتھ توڑ دیتا تھا، اب یہ ان کے رحم و کرم پر ہے۔ جی دوبارہ پڑھیے گا شروع سے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ کیسا خدا کا عظیم سورما، اور کہاں جن فلسطینیوں کو مارتا تھا اب ان کے کہنے پر چکیاں پیسنے لگ گیا ہے۔ آج جس ابلیس پر آپ خدا کے گھر میں آ کر دعا میں آگ مانگتے ہیں، اس کے لیے دعا میں اس کے لیے کیا کچھ نہیں کہتے آپ۔ یاد رکھو، جب کسی کو برا کہو گے تو یہ ذہن میں بٹھاؤ وہ آپ کے پیچھے لگا رہے۔
جب ہم ابلیس کو برا کہتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہمارے خیالوں میں ہمارے دل سے باتیں کرتا رہتا ہے، مگر جب آپ خدا کے کلام کی طرف توجہ کرو گے، غور سے سنو گے، پڑھو گے، تو آپ اسے ہر وقت مات دیتے آؤ گے، فتح پاتے جاؤ گے، کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ یہاں پر اس خدا کے بندہ عظیم سورما نے میرے عزیز بہن بھائیوں اپنی آنکھیں کھوئیں اور اس کا بدن تاریک ہو گیا، اس کا بدن فلسطینیوں کے کہنے پر چلنا شروع ہو گیا، اسے بیڑیاں بنا دی گئی۔ وہ جو چکی کئی لوگ پیسا کرتے تھے، یہ اکیلا پیستا تھا، اپنی اسی طاقت سے یہ اکیلا پیستا تھا، اس چکی کو چلاتا تھا۔ سو میرے عزیز بہن بھائیوں اپنی زندگی سے آج اس بات کو جو کلام اقدس میں سے آپ نے سنی ہے دیکھنے کا عمل درست کرو۔ کوئی بھی چیز ایسی دیکھتے ہو فوراً اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے باتیں ہلچل شروع کر دو۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیا کروں؟ دل کہتا لے لے، دماغ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا اسکالر کیا کہتے ہیں؟ یہ جگہ نا، یہ جگہ میدان جنگ ہے۔ جو بیٹی بہن بھائی یہاں سے جنگ جیتنے والا بن گیا نا، یقین جانے اس نے یسوع مسیح کو پڑھ لیا ہے اور اس نے یسوع کی تعلیم کو پا لیا ہے۔ آپ دعائیں کرتے ہیں لمبی لمبی، مگر یہاں پر جنگ ہار جاتے ہیں، فوراً سے آپ مثال ہے، آپ کو ابلیس کہہ رہا ہے دے خلاف بول، اور دے خلاف بول، اور دے خلاف بول۔ آپ وہ کہ دعا کرنے والے ہیں، خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کہتے ٹھیک ہے میں بولنا ہوں، تو سمجھ لیں آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں بول کر۔ آپ کسی کے بھی خلاف اس طرح بول کر آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں خدا کی طرف سے۔ تو میرے عزیزو آج ہمارا مخالف ہمارے بدن کو تاریخ بنانا چاہتا ہے، آج ہمارا مخالف ہمارے بدن کو بجھانا چاہتا ہے، بیماریوں کا گھر بنانا چاہتا ہے، مگر ہم اس کی نہ سنیں، ہم اس کی سنیں جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ ہاللیلویہ، جس نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا ہے، ہم اس کی سنیں۔ آئے ایک آخری بات ذرا دوبارہ وہاں چلتے ہیں متی کی انجیل میں۔ ہاللیلویہ، چھٹے باب میں جی 24 آیت پڑھے گا بھائی، بڑے غور سے سنیے گا۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ جب آپ میرے عزیزو ایسے عمل کر لیتے ہو تو آپ اپنے خدا کو ناچیز جانتے ہو۔ معذرت کے ساتھ جب کوئی بھی آپ کی آنکھیں دیکھ کر اور وہ خواہش پوری کر لیتی ہیں تو آپ اپنے خدا کو، اپنے یسوع کو ناچیز جانتے ہو۔ آپ یسوع کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، آپ اس یسوع کے کلام کو جو آپ نے بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک سنا ہے، آپ اسے رد کر رہے ہو۔ معذرت کے ساتھ پھر آپ بھی ایک وقت آئے گا رد کیے جاؤ گے، آپ بھی ایک وقت آئے گا رد کیے جاؤ۔ ہاں آپ کی پاکٹ، آپ کا پرس، آپ کا والیٹ، آپ کا بیلنس پیچھے ہے تو آپ چیزیں لیں، خواہش کریں اور دیکھیں اور لیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر آپ لوگوں کی انکم اچھی ہے تو کوشش کیا کرو اپنے ایسے عزیزوں کو مت ساتھ لے کر جایا کرو جن کے پاس نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ آپ خود جاؤ اپنی چیزیں پرچیز کر کے لاؤ۔ اب وہ بیچارہ ٹوڑے گا، دل میں حسد کرے گا، شاید وہ ایسا قدم اٹھا لے کہ میری عزیزہ، میری یہ رشتہ دار، میرا یہ دوست ایسی چیزیں پرچیز کر رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی کہیں سے قرض اٹھا کر ایسی چیزیں پرچیز کرنا شروع کروں۔
معذرت کے ساتھ اگر آپ کی خدا نے انکم اچھی رکھی ہے, آپ کا باہر آنا جانا ہے, تو میرے عزیزوں آپ جائیں اپنی شاپنگ اکیلے کریں. کچھ بھی آپ نے اپنے لیے خریدنا جائیں اکیلے خرید لیں, تاکہ میرے عزیزوں کسی اور کے لیے آپ ٹھوکر کا باعث نہ بن جائیں. ہاں چلو آپ کے دل میں آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کے دل میں آ گیا, ایک مہینے آپ نے لے دی, ایک ہفتے آپ نے لے دی, ہاں خدا کرے کہ ہماری وہ بھی عزیزہ, ہماری بہن, ہمارا بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, خدا اس کی بھی انکم بڑھائے, وہ بھی جا کر لے گا, اسے بھی ساری چیزوں جگہ کو پتا ہے. سو میرے عزیزوں حسب کرام یہ ہے, ہم دو مالکوں کی خدمت کریں. ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ہم روئے زمین پر زیادہ اپنے باپ کی خدمت کریں. ان آنکھوں کو کہنا بھائی میرے بہنوں پسند نہیں ہے گا, میرے آسمانی باپ کو پسند نہیں ہے گا, آنکھوں دیکھ تو رہی ہو مگر میرے باپ کو نہیں اچھا لگے گا یہ جو میں کر آپ مجھے اب کہنے کے لیے کر رہی ہوں. آنکھوں سے بات کر سکتے ہیں بھائی, آنکھوں مجھے کہہ رہی ہو, میں دیکھ رہی ہوں, دیکھ رہا ہوں, مگر میرے باپ کو یہ ٹھیک نہیں لگتا. میں نے کلام مقدس میں سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. کوئی بھی ایسا عمل جس سے میرے عزیزوں آپ کا بدن تاریخ ہوتا ہے, آپ اسے زندگی سے دور کریں تاکہ آپ ایک بابرکت اور شادمان زندگی گزار سکیں. خدا اس کلام اقدس سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.